السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، ہذان خصمانی، یہ دونوں گروہ، یہ دونوں آپس میں اختلاف کرنے والے جماعت، اختصموا فی ربہم، انہوں نے مجادلہ کیا، لڑائی کی، بحث و مباحثہ کیا، کس کے تعلق سے؟ اپنے رب کے تعلق سے، اپنے رب کی وحدانیت کے تعلق سے۔ تو ہذان خصمان سے کون دو فرقے مراد ہیں؟ کون دو فرقے؟ مفسرین کرام نے لکھا ہے ہذان خصمان، یہ دونوں فرقے یعنی ایک وہ لوگ جو اسلام لا چکے تھے اور اللہ رب العالمین کی ربوبیت اور اس کی الوہیت اور اس کی وحدانیت کے قائل تھے، مسلمان تھے، رسولوں کی اتباع کرنے والے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ماننے والے تھے، پہلی یہ جماعت۔ دوسری ان کے مقابلے میں وہ جماعت جو اللہ رب العالمین کی ربوبیت اور الوہیت کا انکار کرنے والے تھے، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے والے تھے، جو کفر کرنے والے تھے، اور اسی طریقے سے اس سے پہلے کی آیتوں کے اندر جو جن چیزوں کا تذکرہ ہوا ہے، قیامت کا، بعث بعد الموت کا، اور ان تمام چیزوں کا جو انکار کرنے والے تھے، وہ فرقے، یعنی کتنے فرقے ہوئے؟ دو فرقے، ایک مسلمانوں کا فرقہ، ایک مسلمانوں کی جماعت جو اللہ رب العالمین کی وحدانیت، ربوبیت اور اللہ رب العالمین کی الوہیت اور اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے والے، دوسرے مشرک کفار جو اللہ رب العالمین کی الوہیت کا انکار کرنے والے، رسولوں کی رسالت کا انکار کرنے والے، اللہ رب العالمین کی آیات کا انکار کرنے والے، قیامت کا انکار کرنے والے، بعث بعد الموت کا انکار کرنے والے، گویا کہ اللہ رب العالمین کسی بات پر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ تو ہذان خصمان، یہ دونوں گروہ ہیں، لڑی، بحث و مباحثہ کیا، مجادلہ کیا، لڑائی کیا، کس کے اندر؟ فی ربہم، اپنے رب کے ربوبیت اور وحدانیت کے تعلق سے۔ یہ پہلا قول ہے۔ دوسرا قول مفسرین کرام کا ہے، کہتے ہیں کہ جنگ بدر میں جب جنگ بدر کی شروعات ہوئی تو ایک طرف سے مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ایک جماعت تھی۔ یہ ہذان خصمان میں سے ایک یہ لوگ مراد ہیں، اور دوسری گروہ جو ہے وہ عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ، جو حضرت حمزہ اور حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم کے مقابلے کے لیے جنگ بدر میں سامنے آئے۔ تو کہتے ہیں مفسرین کرام کہ یہ قول مراد ہے کہ ہذان خصمان، یہ دونوں جماعتیں، یعنی ایک مسلمانوں کی جماعتیں جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسری طرف سے مشرکین کی جماعت عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ جو تھے، جنہوں نے اپنے کس لیے لڑائی لڑی؟ اپنے رب کی ربوبیت اور وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے۔ مسلمان کہتے تھے لا معبود بحق الا اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اور مشرکین کیا کرتے تھے؟ ہؤلاء یشرکون باللہ سبحانہ وتعالی ویدعون مع اللہ سبحانہ وتعالی من لات ومنات وكذلك هم يسجدون للشمس والقمر، هم ماذا؟ يسجدون للأوثان والأصنام، وكذلك هم يشركون بالله سبحانه وتعالى،
فہؤلاء ماذا خاصموا واختصموا ماذا بالمسلمین، کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ لڑائی لڑی، او قاتلوا مع المسلمین، کہ مسلمانوں کے ساتھ لڑائی لڑی. تو دونوں گروہوں سے مراد کون ہے؟ بعض مفسرین نے کہا، بعض مفسرین کرام کا قول ہے کہ یہ دونوں فرقے، یہ دونوں جماعت مراد ہیں. تو مفسرین کرام لاسٹ میں پھر کہتے ہیں کہ کوئی بھی مراد لیجئے، یہ قرآن کے اندر جو اختلاف ہے، اختلاف تنوع ہے. آپ چاہے یہ مراد لیجئے، چاہے پہلا قول مراد لیجئے، دونوں صحیح ہے، دونوں کے اندر کوئی کمی یا کچھ اور چیز نہیں ہے. فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، اور جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کیا، قُطِّعَتْ لَهُمْ، ان کے لیے کاٹ دیا گیا، ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، ایک پیوند کیا ہوا کپڑا جہنم کا، يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمْ، اور ان کے سروں کے اوپر سے اونڈیلا جائے گا کیا؟ الحمیم، گرم پانی. کیا؟ گرم پانی، یعنی ان کے سروں کے اوپر گرم پانی اونڈیلا جائے گا، ان کے سروں کے اوپر گرم پانی ڈالا جائے گا. کیونکہ جہنم کے اندر ان جہنمیوں کو طرح طرح کے عذاب اللہ رب العالمین دے گا. یسحر بہ، پھر اللہ رب العالمین کہہ رہا اس گرم پانی سے جو ان کے سروں کے اوپر اونڈیلا جائے گا، ڈالا جائے گا. یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، اور اسی طریقے سے ان کی پیٹوں کے اندر، ما فی بطونہم، جو کچھ بھی ان کے پیٹ کے اندر ہوں گی، اور اسی طریقے سے والجلود، اور ان کے چمڑے کیا ہوں گے؟ پگھل جائیں گے. یسحر بہ، اس کے ذریعے، یعنی اس گرم پانی کے ذریعے. اتنا گرم پانی ہوگا، اتنا زیادہ گرم ہوگا کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ان کے اٹڑیوں کے اندر، ان کے پیٹوں کے اندر جو بھی کچھ ہے سب پگھل جائیں گے. اور اسی طریقے سے ان کے جلود، ان کے جلد، ان کے چمڑے، ان کے اسکن بھی کیا ہوگی؟ پگھل جائے گی. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے ہوگا، مقام کسے کہتے ہیں؟ مطرقہ کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ مطرقہ، ہتھوڑے کو کہتے ہیں. کس کے ہوں گے؟ من حدید، لوہے کے ہوں گے، یعنی ان کو لوہے کے ہتھوڑے سے مارا جائے گا. ان کو کس سے مارا جائے گا؟ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ. اس کے اندر اللہ رب العالمین ان جہنمیوں اور ان کافروں، ان مشرکوں کے عذاب کا تذکرہ کر رہا ہے کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر و شرک کیا ہے، کس قدر سخت عذاب میں اللہ رب العالمین ان کو مبتلا کر کے رکھے گا، اور کس قدر سختی میں وہ لوگ ہوں گے. کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها، اور اللہ رب العالمین کہہ رہا جب جب، کلما ارادوا، جب جب بھی وہ نیت کریں گے، انٹینشن کریں گے، ان یخرجوا منها، کہ وہ لوگ اس سے باہر آ جائیں، من غم، اس غم سے، اس پریشانی سے جو کہ ان کو جہنم کے اندر لاحق ہو رہی ہے، جو کچھ ان کو جہنم کے اندر دیا جا رہا ہے، وہ لوگ سوچیں گے، وہ لوگ خواہش کریں گے، جب جب وہ لوگ چاہیں گے کہ وہ اس عذاب سے، اس غم سے، اس مصیبت سے باہر آ جائیں، اعیدوا فیہا، they will be returned to it again، دو لوگ دوبارہ اس کے اندر واپس کر دیے جائیں گے، دوبارہ ان کو دھکا مار کر کے اس جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ان سے کہا جائے گا کہ جہنم کے عذاب کو چکھو. کیوں؟ کیونکہ یہ تمہارے اعمال کا جزا ہے، تمہارے اعمال کا بدلہ ہے جو تم نے کچھ دنیا کے اندر کیا ہے. کیوں؟ جو کچھ تم دنیا کے اندر کر رہے تھے، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کر رہے تھے، اللہ کے رسول کی رسالتوں کا انکار کر رہے تھے، انبیاء کرام کو برے برے القاب سے پکارتے تھے، انبیاء کرام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ برا سلوک تمہارا ہوتا تھا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو
ماننے سے انکار کرتے تھے، تو اسی وجہ سے آج تم کو جہنم کے اندر ڈالا جا رہا ہے، اور تم کیا ہے، ذوقو چکھو عذاب الحریق، ایسی آگ کا مزہ جو کہ جلانے والی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کو بشارت دے رہا ہے۔ جہاں جہاں بھی اللہ رب العالمین نے جہنم کا تذکرہ کیا، اس کے فوراً بعد جنت کا تذکرہ، یا جہاں جہاں جنت کا تذکرہ اس کے فوراً بعد جہنم کا تذکرہ ہے۔ واللہ رب العالمین اس کے بعد ان لوگوں کو بشارت دے رہا ہے، ان لوگوں کے مقام اور ان لوگوں کے ٹھکانے کے تعلق سے بات کر رہا ہے، جو کچھ اللہ رب العالمین جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ رب العالمین پر ایمان لایا اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا، اور اس طریقے سے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق گزاری۔ اللہ رب العالمین کے تعلق سے فرماتا ہے، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ رب العالمین پر ایمان لایا اور وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد نیکی کے کام کیے، جو کچھ ان کو کرنے کا حکم دیا گیا تھا، نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، زکوٰۃ نکالنے کا، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینے کا، اور اسی طریقے سے تمام فعل الخیرات جو تھی ان کو کرنے کا جو حکم دیا گیا تھا، ان تمام چیزوں کو انہوں نے کیا۔ جنات، تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ان کے ایمان اور عمل کی وجہ سے ایک ایسے جنت کے اندر داخل کرے گا، تجری، جس کی صفت آ رہی ہے، وہ جنت کیسی ہوگی؟ تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، یحلون فیہا من اساور من ذہب، اس کے اندر لوگ پہنے ہوئے ہوں گے، کیا؟ اساور کس کو کہتے ہیں؟ کنگنز کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ کنگن، جو عورتیں پہنتی ہیں، کہتے ہیں یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤ، کہ اس کے اندر لوگ جنتی جنت کے اندر کیا پہنے ہوئے ہوں گے؟ موتی اور سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہوں گے، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کی لباس ہے اس کے اندر کس کی ہوں گی؟ حریر کی ہوں گی، جو کہ اگرچہ دنیا کے اندر مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں میں سے جو مرد ہیں ان کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں، مسلمانوں کے جو مرد ہیں ان کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کو حرام کر کے رکھا ہے، نہ آپ سونا پہن سکتے ہیں، نہ آپ موتی پہن سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے نہ حریر پہن سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین جنت کے اندر مسلمانوں کو ان تمام چیزوں کو دے گا اور ان تمام چیزوں سے نوازے گا۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور ان کی رہنمائی کر دی گئی ہے، ان کی گائیڈنس کر دی گئی ہے، کس کی طرف؟ بہترین، پاکیزہ اور صاف ستھری اور بہترین بات کی طرف۔ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور وہ لوگ سیدھے راستے کی طرف، ان کی ہدایت کر دی گئی ہے، ایسا راستہ جو کہ محمود ہے، ایسا راستہ جو کہ صحیح ہے، ایسا راستہ جس پر جس کی تعریف کی ہوئی ہے، یعنی صراط مستقیم، جو لوگوں کو جنت کی طرف لے کے جانے والا ہے، جو لوگوں کو کہاں لے کے جانے والا ہے؟ جنت کی طرف لے کر کے جانے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کیا، ویصدون عن سبیل اللہ، اور مومنوں کو، مسلمانوں کو اللہ رب العالمین کے راستے سے روکتے ہیں، والمسجد الحرام، اور اسی طریقے سے مسجد حرام سے۔ یہ کس کا تذکرہ اللہ رب العالمین کر رہا ہے؟ یہاں پر اللہ رب العالمین وہ صلح حدیبیہ جو ہوئی تھی اس کا تذکرہ کر رہا ہے کہ جب اللہ مسلمان عمرے کی نیت سے مدینے سے نکلے اور مکہ جانے لگے تو مشرکین مکہ، کفار مکہ نے مسلمانوں کے راستے کو روک دیا اور ان کو عمرہ کرنے جانے سے منع کر دیا۔ وہیں پر کیا ہوا؟ حدیبیہ مقام سے مسلمانوں کو واپس آنا پڑا اور وہیں پر صلح لکھی گئی تھی۔ تو اسی کا تذکرہ اللہ رب العالمین کر رہا ہے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جو اللہ رب العالمین کے راستے سے مسلمانوں کو، مومنوں کو، صحابہ کرام کو روکتے ہیں، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ
سواء العاکف فیہ والباد، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اس مسجد حرام سے روکتے ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے برابر کر کے رکھا ہے، چاہے وہ وہاں کے رہنے والے ہوں ان کے لیے یا جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے، یعنی مقیم اور قادم سب کے لیے اللہ رب العالمین نے اس مسجد حرام کو کیا کر کے رکھا ہے؟ برابر کر کے رکھا ہے۔ تو یہاں پر مسجد حرام سے مراد کیا پورا مکہ ہے جو حدود حرم وہ ہے، یا مسجد حرام سے مراد خانہ کعبہ ہے؟ تو مفسرین اس کے علاوہ اور ساری دیگر آیات کے اندر جہاں پر اللہ رب العالمین نے مسجد حرام کہا ہے وہاں سے پورا حدود حرم مراد لیا ہے۔ تو یہاں پر آپ چاہے مسجد حرام مراد لیں یا پورا حدود حرم مراد لیں مکہ کا۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی وہاں کا رہنے والا ہے عاکف جو وہیں کا باشندہ ہے مکہ کا، والباد اور یا جو مسافر ہے یا قادم الیہ ہے جو اس کی طرف سفر کر کے آنے والا ہے، جو دور دراز علاقے سے اس کا قصد کرتا ہے اور وہاں پر آنے والا ہے، دونوں کے لیے مکہ برابر ہے، یعنی مکہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، جو جہاں چاہے ٹھہرنا چاہے وہاں پر ٹھہر سکتا ہے۔ علماء کرام کا اس تعلق سے کافی اختلاف ہے کہ کیا جو حدود حرم ہے وہ کسی کی ملکیت ہو سکتی ہیں یا نہیں، لوگ اس کو کرائے پر دے سکتے ہیں یا نہیں، یہ ان تمام چیزوں کے تعلق سے علماء قدیم کا کافی اختلاف رہا ہے، لیکن عصر حاضر کے جو علماء ہیں تمام لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حدود حرم کے اندر جو زمینیں ہیں وہ ملکیت ہو سکتی ہیں، لوگ وہاں پر اپنی بلڈنگیں اور قبضہ کر سکتے ہیں، خرید و فروخت زمین کر سکتے ہیں، وہاں پر اپنی بلڈنگیں بنا سکتے ہیں اور وہاں پر ان تمام چیزوں کے لیے وہ لوگ کرایہ لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور لیکن وہ زمینیں جو کہ مشاعر میں سے آتی ہیں، چاہے مزدلفہ ہو، چاہے منا ہو یا عرفہ ہو، ان تمام چیزوں جو کہ کیا ہے وقف کی ہیں، ان تمام چیزوں پر کسی کا کوئی قبضہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ ان کو بیچنا یا بھاڑے پہ دینا یا کرائے پہ دینا کیا ہے صحیح نہیں ہے۔ تو وہی کہا سواء العاکف والباد، سواء یہ کیا ہے برابر ہے، چاہے وہ وہاں کا مقیم بندہ ہو یا البادی الیہ مسجد حرام کی طرف کوئی سفر کر کے آنے والا ہو۔ ومن یرد فیہ بالحاد، اور اللہ رب العالمین نے کہا جو اس مسجد حرام کے اندر چاہے گا ظلم کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ الحاد کرنا۔ الحاد کسے کہتے ہیں؟ الحاد کے لغوی معنی کجروی کے ہوتے ہیں، لیکن الحاد یہ ان تمام چیزوں کو شامل ہے، چاہے وہ شرک ہو، چاہے بدعات ہو، چاہے خرافات ہو یا اور دیگر چیزیں، چاہے وہ معاصی ہو، چاہے وہ کسی بھی قسم کے گناہ ہو، ان تمام چیزوں کو یہ الحاد شامل ہے، یعنی ہر وہ گناہ یا شرک و بدعات، ظلم، خرافات و بدعات، معاصی، چاہے صغیرہ ہو چاہے کبیرہ ہو، تمام چیزوں کو یہ الحاد ثابت ہے۔ کہا ومن یرد فیہ بالحاد بظلم، اور جس نے کجروی کی اختیار کرتے ہوئے اس کے اندر ظلم کیا، یعنی شرک و بدعات کی، خرافات کی، معاصی کی، گناہ کے کام کیے، نذقہ، ہم اس کو چکھائیں گے من عذاب علیم، دردناک عذاب۔ تو کہتے ہیں بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر مسجد حرام کے اندر، حدود حرم کے اندر گناہ کا انٹینشن کرنا، نیت کرنا اگر کوئی کرتا ہے تب بھی اللہ رب العالمین اس کو عذاب دے گا۔ بعض علماء کہتے ہیں نہیں، اگر نیت صرف کر لے اور وہ نیت پہ کافی نہیں جب تک کہ عزم مصمم نہ کر لے، اگر نیت کر لیا، عزم مصمم بھی کر لیا ہے، اگرچہ وہ اس کو گناہ مسجد حرام کے اندر نہیں کر رہا ہے، تب بھی اللہ رب العالمین اس کو کیا کرے گا؟ عذاب دے گا، اللہ رب العالمین اس کو عذاب چکھائے گا۔ آج کا درس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔